سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم النحو کے چھٹے باب حروف عاملہ کے سبق نمبر 1 میں خوش آمدید. آج کے اس سبق میں ہم عامل کی دو قسمیں عامل لفظی اور عامل معنوی کو پڑھیں گے. چھٹا باب ہے حروف عاملہ. سبق نمبر 1 ہے عامل لفظی اور عامل معنوی. دیکھیں اس میں جو ہم نے پڑھنا ہے نا، اصل میں ہم نے پڑھنا ہے عامل. عامل کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے عامل کو سمجھنے سے پہلے نا آپ یہ سمجھیں کہ عمل کیا ہے. دیکھیں عمل 3 ہے. ایک ہے عمل رفع، اور دوسرا ہے عمل نصب، اور تیسرا ہے عمل جر. یہ تو ہوتا ہے اسم میں. اور فعل میں کیا ہوتا ہے؟ رفع اور نصب اور جزم. دیکھیں ذرا، اگر اسم ہے تو اس کے اوپر عمل جو آئے گا نا، وہ عمل یا تو رفع کا ہوگا یا نصب کا ہوگا یا جر کا ہوگا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ اسم نہیں ہے بلکہ فعل ہے تو فعل پہ جر نہیں آتا، تو فعل پہ رفع آئے گا یا نصب آئے گا یا جزم آئے گا. یہ عمل ہے. یہ سارا کیا ہے؟ یہ عمل ہے. ٹھیک ہے، اس کو عمل کہتے ہیں. اب عمل کو کرنے والے کو عامل کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، جو عمل کرتا ہے وہ ہے عامل. اتنی بات کلیئر ہوگی. اب عامل کی بتا رہے ہیں کہ عامل کی دو قسمیں، ایک عامل لفظی ہے، دوسرا عامل معنوی ہے. اب اس کو ہم نے سمجھنا ہے کہ لفظی کیا ہوتا ہے، معنوی کیا ہوتا ہے. دیکھیں جو لفظی ہے نا، لفظی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ لفظوں کے اندر عامل موجود ہوتا ہے جو عمل کر رہا ہے. جو رفع دے رہا ہے وہ عامل لفظوں میں موجود ہے، جو نصب دے رہا ہے وہ عامل لفظوں میں موجود ہے، جو جر دے رہا ہے وہ عامل لفظوں کے اندر موجود ہے. اور معنوی یہ ہے کہ وہ لفظوں میں موجود نہیں ہوتا. یہ معنوی ہے. اب ہم دونوں کی مثال دیکھ لیتے ہیں. لفظی کی مثال دیکھیں، جیسے ہم کہیں مررت بزید. اب یہ دیکھیں زید کے اوپر جو جر عمل آ رہا ہے، یہ عمل آ رہا ہے با کی وجہ سے. اب یہ با لفظوں کے اندر موجود ہے، آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، اس کو بولیں گے عامل لفظی. اور عامل معنوی وہ بھی دیکھ لیں. عامل معنوی جیسے یکتبو. اب یہ دیکھیں یکتبو پہ رفع آ رہا ہے، با پہ ضمہ رفع ہے. اب یہ رفع دے کون رہا ہے؟ وہ لفظوں میں موجود نہیں ہے، بلکہ اس میں ہوا ضمیر ہے جو اس کا فاعل ہے، جس کی وجہ سے اس کے اوپر رفع آ رہا ہے. اب یہ جو ہوا ضمیر ہے یہ عامل معنوی ہے کہ لفظوں کے اندر موجود نہیں ہے. تو پہلی بات یہ ہوئی، عمل بھی میں نے آپ کو بتا دیا، عامل بھی بتا دیا، اور عامل کی میں نے آپ کو دو قسمیں بھی بتا دی. ایک عامل لفظی ہوتا ہے اور دوسرا عامل معنوی ہوتا ہے. پھر ہم نے آگے یہ سمجھنا ہے کہ عامل لفظی کی بھی آگے 3 قسمیں ہیں. وہ 3 قسمیں کون سی ہیں وہ بھی آپ دیکھ لیں. وہ 3 قسمیں یہ ہیں، نمبر 1 ہے حرف، اور نمبر 2 ہے اسم، اور نمبر 3 ہے فعل. اب اس کو ہم نے سمجھنا ہے یہ کیا چیز ہے. دیکھیں جو حرف ہے نا، حرف ہوگا اور حرف عمل کرے گا. اب عمل رفع کا کرے گا، نصب کا کرے گا، جر کا کرے گا، یا رفع کا کرے گا، نصب کا کرے گا، جزم کا حرف نہیں کرتا. تو یہ دیکھیں تو حرف کیا ہوگا؟ یہ عمل کرے گا، رفع کا، نصب کا، جزم، جر کا. جیسے یہاں پر مررت بزید میں با نے عمل کیا ہے جر کا، تو یہاں پر عامل جو ہے، عامل یہاں پہ با ہے جو کہ حرف ہے. اور اسی طرح بعض اوقات اسم ہوتا ہے جو اسم عمل کرتا ہے، رفع دیتا ہے، نصب دیتا ہے، جر دیتا ہے. تو اگر عامل اسم ہے تو اس کو ہم کہیں گے کہ عامل اسم ہے. اور بعض اوقات فعل عمل کرتا ہے، فعل رفع دیتا ہے، نصب دیتا ہے، جزم دیتا ہے. تو اگر عمل کرنے والا وہ فعل ہے تو اس کو ہم کہیں گے کہ وہ فعل ہے. تو خلاصہ یہ نکلا آج کے سبق کا کہ سب سے پہلے تو میں نے آپ کو عمل بتایا کہ یہ عمل ہے. پھر میں نے یہ بتایا کہ عمل کو کرنے والا عامل ہوتا ہے. پھر عامل میں نے یہ بتایا کہ عامل یا تو لفظوں میں موجود ہوگا یا پھر عامل لفظوں میں موجود نہیں ہوگا. لفظوں میں موجود ہے تو عامل لفظی ہے، موجود نہیں ہے تو عامل معنوی ہے. پھر جو عامل لفظوں میں موجود ہوتا ہے یا تو وہ حرف ہوتا ہے یا پھر وہ فعل ہوتا ہے یا پھر وہ اسم ہوتا ہے، جو عامل لفظوں میں موجود ہوتے ہیں. اگلے اسباق کے اندر ہم نے سب سے پہلے فوکس کرنا ہے حروف کے اوپر، کہ عامل حرف ہوگا اور عمل کرے گا اسم کے اوپر. وہ اسم کے اوپر کون کون سے عمل کرتے ہیں اور وہ کون کون سے حرف ہوتے ہیں، کیا کیا ان کا عمل ہوتا ہے،
وہ سارے کا سارا ہم انشاءاللہ اگلے اسباق کے اندر کور کریں گے.